پلیز دور رہیں مجھ سے، چھوڑیں مجھے، ہاتھ مت لگائیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مگر اس کی گرفت مزید سخت ہو چکی تھی۔ تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں وہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ قدم اس کے بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ انابیہ فخر خانزادہ کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ بار بار اس کے رونے سے فخر خانزادہ زچ ہوا تھا۔ پلٹ کر خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ معصوم سی لڑکی جو پہلے ہی چکرا رہی تھی، ایک دم سے فرش پر اس جھٹکے سے گر پڑی تھی۔ فخر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈرامے کر کس لیے رہی ہے۔ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے لڑکی، زیادہ نخرے دکھاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ رونے کی ضرورت نہیں، اب اتنا بھی سختی نہیں برت رہا میں۔ کون سا پہلی بار میرے بستر تک آ رہے ہو؟ پچھلی بار تو خود جو گندی مندی حرکتیں کی تھی تم نے، بھولا نہیں ہوں میں؟ کیسے مجھے بیڈ پر دھکا دے کر میری تھائیس پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر جس طرح تم نے آئس کریم مجھ پر گرا کر کھائی تھی، وہ لمحے میں بھول نہیں سکتا۔ اور اب یہ رونا دھونا کس لیے؟ کیا اب مجھ سے بھی زیادہ پیسے والا مل گیا ہے تمہیں جو یہ سب کچھ نخرے دکھا رہی ہو؟ میرے خیال سے پچھلی بار میں نے اتنے بھی زیادہ سختی نہیں کی تھی جو تمہارے ٹسوے ہی بند نہیں ہو رہے۔ تمہاری آج رات کی پوری قیمت بھری ہے میں نے، اسی لیے مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اسے پھر سے پکڑ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ جس قدر اس کے اندر آگ کی بھٹی جل رہی تھی، اس کی سمجھ بوجھ تو جیسے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ کمرے میں ملگجی روشنی تھی۔ آج رات بھی فخر اپنی عیاشی کے لیے ایک لڑکی کو لے کر آیا تھا۔ نشے میں دھت فخر کو بس دھندلی سی وہ لڑکی اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں ویسے ہی سرخ رنگ کی نیم روشنی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ وہ بیڈ سے فوراً اٹھنے لگی، لیکن وہ اپنی شرٹ کو ایک طرف رکھتا اس پر جھک چکا تھا، اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ پلیز چھوڑ دیں مجھے، ایسا مت کریں، مجھے مت چھوئیں۔ نہ جانے کتنی قسمیں، کتنے واسطے دے رہی تھی، مگر فخر تو جب اس کی ان باتوں سے شدید غصے میں آ گیا تو اس نے رومال نکالا اور اس کے منہ پر باندھ دیا۔ تقریباً اس کے منہ میں ٹھونسنے کے انداز میں رکھا تھا تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ آ سکیں۔ پھر اس کے کان کی لو کو لبوں سے گرمائش پہنچا کر کہنے لگا، مجھے شور مچانے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم شور مچاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے سارے پردے کو آزاد کر چکا تھا۔ اس کے حسین روپ کو دیکھ کر وہ کمینگی سے ہنسا اور کہنے لگا، ارے واہ، آج سے پہلے تو میں نے کبھی تم میں اس قدر اٹریکشن نہیں دیکھی۔ تم تو دن بدن مزید جوان ہوتی جا رہی۔ اس کے بعد وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا، مگر پوری رات وہ لڑکی درد سے کرراتی رہی، اور وہ بار بار یہ کہتا رہا، تم تو یوں کر رہی ہو جیسے پہلی بار کسی مرد کی سنگت سے متعارف ہو رہی، حالانکہ تمہارا تو کام ہی یہی ہے۔ اسی لیے مجھے نخرے مت دکھاؤ۔ اپنی رات رنگین کرنے کے بعد فخر سو چکا تھا، مگر جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ بیڈ کی چادر اس لڑکی کے کنوارے پن کی گواہی دے رہی تھی۔ فخر کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر یہ سب کچھ ہوا ہے کیا۔ اس نے اس قدر زیادہ سختی برت لی تھی کہ اس لڑکی کی یہ حالت ہو چکی تھی، مگر اسے تو ٹھیک سے یاد تھا۔ پھر یہ بیڈ کی چادر کیوں بدلی ہوئی تھی؟ وہ سر کو پکڑتا ہوا تھوڑا گھبرا چکا تھا، حالانکہ وہ پہلے بھی کئی بار اس لڑکی کے ساتھ راتیں گزار چکا تھا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، لڑکی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو سامنے صوفے پر روتی لڑکی دیکھ کر سر پر قیامت ٹوٹی تھی، کیونکہ وہ تو اس کی آج کی رات مزہ حسن کا آنکھوں سے لیجیے، وقت برباد نہ بن بات کی باتوں میں کیجیے۔ مخصوص واحیات گانا فل والیوم میں بوفر پر بج رہا تھا، اور 3 رقاصائیں ناچتی ہوئی اپنے استعمال شدہ حسن کے جوہر کمر لچکا کر دکھا رہی تھی، مگر وہ بڑی بیزاری سے ان کو دیکھتا نظریں ادھر سے ادھر گھما رہا تھا۔ شراب کے نشے میں وہ بری طرح سے دھت تھا۔ رقص ختم ہو چکا تھا۔ فخر کہنے لگا، جمنا بائی، تمہاری لیلا نے تو مجھے اپنا مجنوں بنا کر رکھ دیا ہے۔ کہاں ہے تمہاری لیلا؟ آج کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اسے کہو جب میں یہاں پر اس آشیانے میں موجود ہوں تو اسے بھی یہیں میری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ جمنا بائی جو منہ میں پان چبائے جا رہی تھی، فخر خانزادہ کی بات سن کر فوراً ادب سے کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے تو پاندان میں پان تھوکا تھا،
منہ صاف کر کے کہنے لگی، ارے ارے صاحب جی، بس وہ میں نے شنوں کو بھیج کر اسے بلایا تھا، ابھی آتی ہی ہوگی۔ جانتے تو ہیں جب آپ آئیں تو اس کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ مگر فخر کو یہ بات تھوڑی بہانہ کرنے کے انداز میں لگی تھی، اسی لیے خود ہی اٹھا اور اس کے کمرے میں جانے لگا جس میں لیلا رہتی تھی۔ جیسے اس نے کمرے پر دستک دینا چاہی تو ایک دم سے بے تحاشا نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، جمنا بائی اسے پکڑ کر واپس تخت پر لے آئی تھی۔ کہنے لگی، ارے ارے آپ یہیں پر بیٹھیں، میں خود لیلا کو لے کر آتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں تڑپاتی ہے وہ آپ کو اتنا۔ فخر کہنے لگا، اسے کہو میرے ساتھ چلے۔ فخر کی نظروں کے سامنے لیلا کا حسین روپ چھایا ہوا تھا، جسے پہلے بھی کئی بار وہ اپنے بنگلے میں لے جا چکا تھا۔ جمنا بائی کہنے لگی، میری لیلا کے تو بھاگ کھل گئے ہیں، جو آپ کو اچھی لگ گئی ہے۔ فخر کہنے لگا، آج رات کی قیمت بتا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کوٹھے پر آتا تھا اور صرف لیلا کو ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ جمنا بائی نے کہا، 3 لاکھ۔ اس نے جیب سے پیسے نکال کر پھینک دیے تھے۔ پھر جمنا بائی نے لیلا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گھونگھٹ میں باہر نکلی تھی۔ یہ دیکھ کر فخر کو کچھ حیرت ہوئی، لیکن اس وقت نشے میں تھا۔ اس کی کلائی پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ گاڑی تک لے آیا، گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلانے لگا۔ آدھی آنکھیں بند تھیں اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب گاڑی میں بیٹھی لیلا نے کہا، گاڑی آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر گاڑی کہیں لگ گئی اور میں مر گئی تو؟ فخر کہنے لگا، میں ایسی گاڑی چلاتا ہوں، نشے میں بھی ہوں، تب بھی کبھی گاڑی نہیں لگی۔ گاڑی واقعی کسی سے نہیں ٹکرائی تھی۔ بنگلے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی ہارن پر چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی فخر گاڑی سے اترا، وہ لڑکی بھی اتر چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کو اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں کا خوفناک ماحول تھا۔ جب سے فخر کے والد کا انتقال ہوا تھا، اس کا ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اپنے باپ سے وہ بہت ڈرتا تھا۔ ان کے سامنے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی آنکھیں بھی اونچی کر لے۔ وہ فخر کو پکارتے تھے تو اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اپنے باپ کا سارا کام کاروبار وہ سنبھالتا تھا، لیکن وہ ایک ایک روپے کا حساب لیتے تھے۔ وہ چاہ کر بھی نہ یہ عیاشیاں کر سکتا تھا، نہ ہی دوستوں کے ساتھ کہیں جاتا آتا تھا۔ ہر چیز کے لیے اسے اپنے باپ کی اجازت لینی پڑتی تھی۔ اس کی زندگی کے ہر فیصلے کی ڈوری اس کے باپ کے ہاتھوں میں تھی۔ لیکن پچھلے 6 مہینے سے اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ فخر کو کچھ دن تو بہت دکھ ہوا، وہ رویا بھی بہت تھا۔ باپ تھا، ظاہری سی بات ہے، محبت بھی ہوتی ہے، لیکن 1 مہینے بعد جب اس نے اپنی بادشاہت کا مزہ چکھا اور سارے بینک اکاؤنٹس اس کے اپنے ہاتھ میں آ گئے، تب اسے لگا کہ واقعی اسے خوشیاں منانی چاہیے۔ پہلی بار اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کی تھیں، لاکھوں لٹائے تھے۔ باپ کا بہت سارا پیسہ تھا اس کے پاس۔ جب دوستوں نے دیکھا کہ فخر خود مختار ہو گیا ہے تو اسے کوٹھے کا راستہ دکھا دیا۔ پہلی بار جب لیلا کے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا تو بڑا مشکل کام تھا اس کے لیے، کیونکہ آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ باپ کی کڑی نظروں کے سامنے وہ چاہ کر بھی کسی لڑکی کی طرف غور سے نہیں دیکھتا تھا، اور پھر ایک کمرے میں لڑکی کے ساتھ رات گزارنا، وہ بے حد نروس تھا ایک مرد ہوتے ہوئے۔ لیکن لیلا نے اس کی ساری جھجک کو ایک ہی رات میں ختم کر دیا تھا۔ لیکن لیلا کے علاوہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا، یا یوں سمجھ لیں کہ اتنا حوصلہ ابھی کھلا نہیں تھا۔ کام کاروبار وہ اچھے سے سنبھال لیتا تھا، باپ نے اچھی ٹریننگ کی تھی، اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ شادی کا بھی کوئی موڈ نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو زندگی کو انجوائے کرنا شروع کیا تھا۔ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کی ہر عیاشی کو پورا کرے۔ باپ نے گناہ ثواب کے چکر میں اسے کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا، اور اب آزادی ملی تھی تو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیا گناہ ہے اور کیا نہیں۔ لیکن آج رات کی صبح نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ رات کو بھی لیلا کا رویہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ ہوتا تھا۔ وہ اپنا آپ کسی بھی فخر سے چھڑوانے کی کوشش نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کا پورا پورا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن آج رات اس کا احتجاج فخر کی مزید ضدی کر چکا تھا۔ پہلی بار اس نے شدت دکھائی تھی کیونکہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے ہاتھ مت لگائیں، پیچھے ہٹ جائیں، اور اسے غصہ آ رہا تھا۔ پہلی بار تو ایسا نہیں ہو رہا تھا، پھر کیا نخرے دکھا رہی تھی؟ وہ تو سکون حاصل کرنے کے لیے اسے لایا تھا، اس کے نخرے دیکھنے کے لیے نہیں۔ لیکن جب صبح بیڈ پر بچھی چادر دیکھی تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا،
جلدی سے کمرے سے باہر آیا تو بچے کچھ اوسان بھی خطا ہو گئے۔ سامنے لیلا کی جگہ کوئی اور لڑکی تھی، وہ بھی محض 18-19 سال کی۔ گیلے بالوں میں بار بار اسے دیکھ کر نظریں چرا رہی تھی۔ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، کون ہو تم؟ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ فخر کہنے لگا، میں تمہیں کب لے کر آیا؟ میں تو لیلا کو لے کر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، لیلا نے مجھے اپنے کپڑے پہنا کر بھیج دیا تھا، وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ لڑکی بار بار نظر چرا رہی تھی۔ فخر کا تو دماغ ہی چکرا کر رہ گیا۔ بہرحال لڑکی لیلا سے زیادہ حسین تھی۔ کہنے لگا، جمنا بائی نے بتایا نہیں کہ کوئی کنواری لڑکی بھی اس کے کوٹھے پر آئی ہے، اور وہ تو ایسی انچھوئی لڑکی کے پیسے بہت زیادہ لیتی ہے۔ انابیہ کہنے کی، دیکھیں میں اس قسم کی لڑکی نہیں۔ فخر اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ بار بار رات کے لمحات اسے یاد آ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ نشے میں تھا، مگر اس کے باوجود جب وہ اس پر شدتیں لٹا رہا تھا وہ لمحات اسے اچھے سے یاد تھے۔ کہنے لگا، اچھا ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، پھر کوٹھے پر کیا کر رہی ہو؟ چل اگر میں تمہیں کوٹھے سے لا بھی رہا تھا، اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر تک لایا، تو تم نے وہ سارا ڈرامہ کیوں نہیں رچایا جو اکثر لڑکیاں رچاتی ہیں جب انہیں زبردستی کوٹھے پر لایا جاتا ہے، یا پھر کوئی شخص زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ بالکل راضی ہو کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی میرے گھر تک آئیں، اور رات کو بھی کوئی خاص مزاحمت تم نے نہیں دکھائی تھی جیسے کہ لڑکیاں دکھاتی ہیں۔ اب میرے سامنے معصوم بننے کی نوٹنکی مت کرو۔ اس کی بات سن کر انابیہ سہم سی چکی، آنکھوں میں آنسو لیے فخر کو دیکھنے لگی۔ وہ رونے لگی۔ فخر کچھ فاصلہ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، آپ مجھے بچا لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے ری ایکٹ کروں، اور آپ نے رات بھر میرے ساتھ جو کچھ کیا، آپ نے میری عزت تار تار کر دی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روئی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی دیکھنے میں ایسی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر فخر تھوڑا پہلو بدل کر بیٹھا تھا۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی سے ڈیل کیسے کرے۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں پر کیسے پہنچی؟ وہ کہنے لگی، اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ فخر نے سامنے رکھے سگریٹ کے باکس سے سگریٹ نکال کر منہ میں رکھا، لائٹر سے جلایا۔ کہنے لگا، اچھا۔ پھر لڑکی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ فخر کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، کسی لڑکے کا چکر تھا؟ کسی لڑکے کی محبت میں بھاگ گئی تھی؟ اور پھر سارا وہی ڈرامہ کہ وہ لڑکا تمہیں استعمال کر کے یا پھر تمہیں پیسوں کے عوض کوٹھے پر چھوڑ گیا۔ سگریٹ کا ایک کش لینے کے بعد دھواں ہوا میں چھوڑتا ہوا فخر بولا تھا۔ کہنے کی، نہیں، میں کسی سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ میرے چچا ہیں، میں ان کے پاس رہتی تھی۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ میری شادی ایک بڈھے سے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کر فخر نے پھر سے اسے غور سے دیکھا۔ کہنے لگا، تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ میں نہیں مانتا۔ کہنے لگی، میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ کہنے لگا، پھر اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں رہتی؟ کہنے لگی، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، کون ہے۔ اس کو ملنے تو شہر آئی تھی، لیکن جمنا بائی کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور وہ مجھے اپنے کوٹھے پر لے گئی۔ بہت بری عورت ہے، بار بار مجھے کہتی تھی کہ رقص کرنا سیکھ، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بتایا بھی کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈنے آئی ہوں، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ البتہ لیلا اچھی لڑکی ہے۔ میں 2 دن سے روئی جا رہی تھی اور لیلا کے کمرے میں ہی تھی۔ جب آپ نے لیلا کا سودا کیا تو لیلا کہنے لگی، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہاری مدد کرے گا، ایسے کرو میرے کپڑے پہن کر تم چلی جاؤ۔ لیکن آپ نے تو رات کو میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ یہ کہہ کر وہ آنسو بہانے لگی۔ آپ نے تو مجھے برباد کر دیا، خدا کے لیے مجھے واپس وہاں چھوڑ کر نہ آئیے گا۔ وہ لڑکی کافی بے وقوف اور معصوم قسم کی تھی۔ فخر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لڑکی واقعی شریف تھی، اور رات شراب کے نشے میں اور جس قدر بہکا ہوا تھا، اور نائٹ بلب کی روشنی میں تو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا کہ لیلا ہے یا کوئی اور، لیکن رات اس کی بے حد اچھی گزر گئی تھی۔ لیلا نے زیادہ اچھی، لیکن جانتا تھا کہ جمنا بائی سے پنگا لینا آسان نہیں۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑے روئی جا رہی تھی کہ مجھے واپس وہاں چھوڑ کر نہ آئیں، میں آپ کے گھر میں ملازمت کر لوں گی، کام کر لوں گی، لیکن مجھے وہاں نہیں جانا۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑے روئے جا رہی تھی کہ مجھے واپس وہاں چھوڑ کر نہ آئیں، میں آپ کے گھر میں ملازمت کر لوں گی، کام کر لوں گی، لیکن مجھے وہاں نہیں جانا۔ پتہ نہیں کیوں فخر کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر جمنا کی کال آنے لگی۔ کہنے لگی، وہ غلطی سے دوسری لڑکی آپ کے پاس چلی گئی تھی، آپ اسے چھوڑ جائیں۔ یوں تو اس کے میں نے 6 لاکھ رکھنے تھے،
کیونکہ وہ بالکل کنواری تھی، لیکن بہرحال آپ سے سودا طے ہو چکا تھا، اس لیے میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتی۔ جیسے اسے اس بات کا بڑا افسوس ہوا تھا، فخر کہنے لگا دیکھو مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، تم اس کی قیمت بتاؤ، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ جمنا کہنے لگی لیکن میں اس لڑکی کو بیچنا نہیں چاہتی، ارے ابھی تو یہ بھرپور جوان ہے، میں کئی سال اسے کیش کر سکتی ہوں، آپ میری لڑکی واپس چھوڑ کر جائیں۔ فخر کہنے لگا دیکھو وہ لڑکی مجھے بتا چکی ہے کہ وہ تمہاری گاڑی سے ٹکرائی تھی، اگر میں چاہوں تو پولیس کو ساری بات بتا سکتا ہوں، لڑکی ویسے بھی تمہارے پاس رہنا نہیں چاہتی، اسی لیے تم پر اچھا خاصا کیس ہو سکتا ہے۔ فخر جمنا بائی کو اچھے طریقے سے ڈرا چکا تھا، وہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھ پر کوئی کیس مت کرنا، ایسا کرو اس لڑکی کو رکھ لو، ویسے بھی یہ میرے کسی کام کی نہیں، جب سے آئی ہے ناک میں دم کر رکھا ہے، رو رو کر میرا کوٹھا سر پر اٹھا رکھا ہے۔ فخر نے فون بند کر دیا، کہنے لگا کیا کیا کام آتا ہے تمہیں؟ انابیہ کہنے لگی سب کچھ آتا ہے، برتن دھو دیتی ہوں، کھانا بنا لیتی ہوں، جھاڑو پوچھا بھی کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا دیکھو جھاڑو پوچھے کے لیے ملازمہ آتی ہے، البتہ کھانا اچھا نہیں پکاتی، کھانا تم بنا دیا کرنا، برتن بھی دھو دیا کرنا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے صاحب، جو آپ کہیں گے میں کر دوں گی، لیکن آپ میرے شوہر کو ڈھونڈ دیں گے؟ فخر کہنے لگا ہاں بتاؤ، کوئی نام پتہ ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی نہیں نام تو مجھے نہیں پتا، بچپن میں بس انگوٹھا لگوایا تھا نکاح نامے پر، میں اس کا نام نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگا کوئی پتہ ہے تمہارے پاس اس کا؟ وہ کہنے لگی نہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا تو پھر کوئی تصویر دے دو، اسے دیکھ کر ہی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر لوں گا۔ کہنے لگی میں نے اسے دیکھا تک نہیں، مجھے کیا پتا۔ فخر کو اس لڑکی کی عقل پر افسوس ہوا، عجیب لڑکی تھی۔ کہنے لگا تمہیں یہ تک نہیں پتا تمہارا نکاح کس سے ہوا تھا؟ تم نے لڑکے کو دیکھا تک نہیں، اس کے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہو، اور شہر میں اسے ڈھونڈنے آ گئی؟ یہ سن کر وہ لڑکی پھر سے رونے لگی، کہنے لگی آپ کو بتایا تو ہے کہ میری چچی میرے نکاح پر نکاح کر رہی تھی، وہ بھی بڈھے سے، بھاگتی نہیں تو اور کیا کرتی۔ وہ کہنے لگا بھاگنے سے پہلے اپنے شوہر کا پتہ تو اپنے پاس رکھتی، اب جس کو تم نہیں جانتی اسے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ فی الحال تو تم کھانا بناؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا، نہا دھو کر تیار ہو کر اپنے آفس چلا گیا۔ رات کو جب واپس آیا تو کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو بڑھا دیا۔ فریش ہو کر جب ٹیبل پر بیٹھا تو اس لڑکی نے بریانی اور قورمہ نہ جانے کیا کچھ رکھا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا، پہلا ہی نوالا کھاتے وہ واہ واہ کر اٹھا تھا، کہنے لگا تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ انابیہ بھی بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگی یہ تو کچھ بھی نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ اچھی اچھی چیزیں پکانی آتی ہیں۔ وہ کہنے لگا روز ایسے ہی کھانا بنانا؟ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگی آپ مجھے تھوڑی سی تنخواہ دیا کریں گے؟ یہ سن کر فخر کا چمچ ہاتھ میں رکا تھا، کہنے لگا تم نے پیسے کا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی جمع کروں گی اپنے پاس، اب ساری زندگی مجھے آپ کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے، آپ کوئی میرے شوہر تھوڑی ہیں، ظاہری سی بات ہے مجھے اپنے بارے میں بھی تو سوچنا ہے، میں نے سنا ہے شہر میں کام کرنے کے بہت پیسے ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی گاؤں سے۔ فخر کہنے لگا کیا نام ہے تمہارے گاؤں کا؟ اس بار انابیہ کچھ چپ سی ہو گئی تھی، پھر اس نے ایک دوسرے گاؤں کا نام بتا دیا۔ جب فخر نے اس سے اس کا نام پوچھا تو کہنے لگی میرا نام نور بانو ہے۔ اس نے اپنا اصل نام نہیں بتایا تھا کہ کہیں اس کا چچا چچی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں نہ آن پہنچے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگا دیکھو تم ایسا کرو کہ اتنا بڑا گھر ہے، گھر کے اندر ہی کسی ایک کمرے میں سو جایا کرو، کوارٹر میں مت سویا کرو، اور کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو ایسے ہی جھوٹ بول دینا کہ تم میری کزن ہو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، سامنے گیسٹ روم تھا، وہاں جا کر سو گئی۔ اگلے روز فخر جب آفس جانے لگا تو کہنے لگی سنیں صاحب جی۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میری تنخواہ میں سے مجھے کچھ ایڈوانس پیسے دے دیں یا پھر مجھے کپڑے لا دیں، میری تنخواہ میں سے کر لیجیے گا۔ فخر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، آفس سے واپس آتے ہوئے میں تمہیں کپڑے لا دوں گا۔ بہرحال رات کو آفس سے آتے ہوئے وہ اس کے لیے سلے سلائے کپڑے اٹھا کر لے آیا، اور وہ اسی میں خوش ہو گئی تھی۔ جتنی معصوم تھی اتنی ہی بیوقوف تھی۔ ایک بار کپڑے استری کرنے والی ملازمہ نے چھٹی کر لی۔ فخر نے کہا ایسا کرو میرے کپڑے پریس کر کے میرے کمرے میں رکھ دینا، میں نہانے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی جی صاحب جی ٹھیک ہے۔ وہ کپڑے پریس کر کے جیسے ہی کمرے میں آئی عین اسی وقت فخر بھی نہا کر تولیہ باندھے باہر آیا۔ فخر کو تولیے میں دیکھ کر وہ بری طرح سے گڑبڑائی تھی، اپنی آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا جی، سچ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ فخر خود بھی کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے پکڑے کہنے لگا جاؤ باہر۔ وہ ویسے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی، اسے لگا شاید ابھی بھی کمرے کا دروازہ نہیں آیا، اسی لیے دھاڑ سے دروازے پر لگا تھا۔ اس کا سر
کیونکہ آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ سر پر اچھی خاصی چوٹ لگی تھی، لیکن پھر آنکھیں کھول کر جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پاگل، بے وقوف، اندھی کہیں گی، فخر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ بہرحال کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آیا تو وہ ناشتہ لگا رہی تھی، لیکن نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ فخر نے بھی ناشتہ کیا اور اپنے آفس چلا گیا، لیکن وہاں اس کے لیے ایک اور دھماکے دار خبر موجود تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس میں داخل ہوا، اس کی سیکرٹری کہنے لگی، سر آپ کے والد کے وکیل آئے ہیں۔ کہنے لگا کہ کیا مطلب، کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنی ہے۔ فخر نے کہا اچھا ٹھیک، آپ وکیل کو میرے آفس میں بھیج دیں۔ جیسے ہی وکیل سامنے کرسی پر بیٹھا تو کہنے لگا، پچھلے 4 مہینے سے آپ 20-25 لاکھ روپے بینک سے نکال چکے ہیں۔ فخر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ کہنے لگا جہاں تک میں نے پوچھ گچھ کی ہے، یہ 25 لاکھ روپے آپ کے کاروبار میں انویسٹ نہیں ہوا۔ فخر کو اس بات پر غصہ آیا۔ کہنے لگا آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے والے؟ وہ کہنے لگا آپ کے والد کی وصیت تھی، جتنے پیسے آپ خرچ کر چکے ہیں اس سے زیادہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے، میرے باپ کی وصیت؟ وہ کہنے لگا آپ کا نکاح آپ کے والد نے چند سال پہلے کیا تھا اپنے ایک دوست کی بیٹی سے، اور اس پر لکھا ہے کہ ان کی باقی کی جائیداد سب کچھ ان کی بہو کے نام ہے، اور جب تک وہ آپ کے بینک چیک پر سائن نہیں کریں گی آپ مزید پیسے نہیں نکلوا سکتے۔ یہ سن کر فخر کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ وہ تو بھولا بیٹھا تھا کہ اس کے باپ نے 4 سال پہلے اس کا نکاح کروا دیا تھا، اور وہ بھی زبردستی اپنے بیمار دوست کی خواہش پر۔ اس کا نکاح ان کی بیٹی سے ہو گیا تھا۔ وکیل نے کہا جب تک آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں نہیں لاتے وہ آپ کے چیک پر سائن نہیں کرے گی، آپ کو دوسرے اخراجات کے لیے پیسے نہیں مل سکتے، اور جو پیسہ آپ کے کاروبار میں انویسٹ ہے وہ آپ نکال نہیں سکتے۔ وکیل کی باتوں نے تو جیسے فخر کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈتا وہ اس لڑکی کو؟ وہ تو زندگی میں پہلی اور آخری بار اس گاؤں گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے باپ نے مرنے کے بعد بھی اس پر اتنی پابندیاں کیوں لگائی تھیں۔ صرف زندگی کے چند مہینے ہی اس نے عیش کیے تھے، اور چند مہینوں میں 25 لاکھ اڑا چکا تھا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ بڑا پریشان ہو کر وہ گھر واپس آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے سارے ملازمین رکھ چکا تھا، انہیں پیسے کہاں سے دے گا، کیونکہ جو بھی کمائی ہوتی تھی سیدھی اکاؤنٹ میں جاتی تھی، اور اکاؤنٹ سے پیسہ وہ تب تک نکال نہیں سکتا تھا جب تک اس اندیکھی بلکہ جو زبردستی اس کی بیوی بن بیٹھی تھی اس کا سائن اس کے چیک بک پر نہ ہو جاتا۔ اس نے نور بانو سے کہا ایسے کرو تم میرا سامان پیک کر دو، مجھے کہیں جانا ہے۔ نور بانو نے اس کا سامان پیک کر دیا۔ وہ اسی گاؤں جا پہنچا، لیکن جس گھر وہ گیا وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ جب پوچھا کہ یہاں کے مکین کہاں ہیں تو پڑوسی نے بتایا کہ جن صاحب کا یہ گھر تھا وہ تو انتقال کر چکے، اور ان کی بیٹی کو ان کے رشتہ دار آ کر لے گئے کسی دوسرے گاؤں میں۔ یہ گھر تو کافی ٹائم سے بند ہے۔ وہ لڑکی واپس نہ تو اس گھر پر آئی، نہ ہی اس گھر کو بیچا، نہ کرایہ پر چڑھایا۔ اس لڑکی کو دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ فخر تو یہ سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ کیا کرے، کہاں سے ڈھونڈے اسے؟ واپس آ کر جب اس نے وکیل کو بتایا تو کہنے لگا دیکھیں کچھ بھی کریں، آپ جہاں سے بھی ڈھونڈیں، جیسے بھی ڈھونڈیں، اس لڑکی کو ڈھونڈیں، ورنہ آپ پر فاقوں کی نوبت آ سکتی ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے فخر نے وکیل کو دیکھا۔ وہ جن معنی خیز نظروں سے اس وکیل کو دیکھ رہا تھا، وکیل بھی گھور کر فخر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر خود ہی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ فخر صاحب ایسے کیا گھور کر دیکھ رہے ہیں، آخر چل کیا رہا ہے آپ کے اس شیطانی دماغ میں؟ فخر اپنی کن پٹی کھجانے کے بعد ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا دیکھیے وکیل صاحب، میرے والد صاحب آج سے 7 مہینے پہلے وفات پا چکے ہیں۔ یہ جائیداد صرف اور صرف میری ہے کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور واضح الفاظ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس لڑکی کو ڈھونڈنے گیا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ اب اتنی بڑی دنیا میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ آپ میری بات سنیں، ہم ایک ڈیل کرتے ہیں۔ وکیل بھی بڑی فرصت سے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ ہمیں اچکا کر گویا کہنے لگا کہ بولو کیا ڈیل کرنی ہے؟ فخر کہنے لگا
میں آپ کو 50 لاکھ روپے دوں گا. آپ میرے والد کی وصیت کا یہ پیپر میرے حوالے کر دیں اور بھول جائیں کہ میرے والد نے کوئی وصیت بھی کی تھی. 50 لاکھ کی رقم کوئی کم نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے بچوں کا خرچ تک اٹھانے کو تیار ہوں. آپ کے بڑے بیٹے کو میں اپنی کمپنی میں اچھی جاب پر پوسٹ کروا سکتا ہوں. وہ کسی بھی طرح وکیل کو اپنی باتوں میں لینا چاہتا تھا، مگر وکیل نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. واضح الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ میں نے آپ کے والد صاحب کا نمک کھایا ہے، میں نمک حرامی نہیں کر سکتا، اور اگر دوبارہ آپ نے میرے ساتھ ایسی بات کی تو میں آپ کے والد کی وصیت کے مطابق اس پوری جائیداد کو ضبط کروا کے ٹرسٹ میں دلوا دوں گا. فخر تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا. کہاں سے لاتا اس لڑکی کو جس سے اس نے نکاح کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا. فخر گھر آیا تو ایک بار پھر کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے اسے خوش آمدید کہا، مگر آج جب اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بریانی، میکرونی، سیخ کباب، ساتھ میں رائتا، سلاد اور وائٹ قورمہ دیکھا تو اس کا بی پی ہائی ہو چکا تھا. تبھی کسٹرڈ کا باؤل اٹھا کر انابیہ باہر آئی. کہنے لگی صاحب جی آپ آ گئے، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کر دیا، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ پھر کھانا کھا لیں. وہ مسکرا کر بولی تھی جبکہ فخر چلا اٹھا. کہنے لگا فور گاڈ سیک یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم نے اتنی زیادہ ڈشز بنا لی، جانتی بھی ہو ان کی قیمت کیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھ سے پوچھ تو لیتی کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا. انابیہ بھی گھبرا چکی تھی. کہنے لگی کہ کیا ہو گیا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کو کھانے میں 4 سے 5 ڈشز لازمی چاہیے. آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا؟ آپ کا کچھ اور کھانے کو من کر رہا تھا. مگر وہ اس پر دھاڑا. اس نے صرف چپاتی اور وائٹ قورمہ رکھوایا، باقی سب کہنے لگا جا کر فریج میں رکھو، یہ سب میں کل کھاؤں گا. انابیہ تو جتنی بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا. آخر ہو کیا گیا تھا؟ کہیں کمپنی میں کوئی لاس ہو گیا تھا؟ فریش ہو کر فخر آیا تو اس سے پوچھنے لگی کہ صاحب جی سب خیریت تو ہے؟ کہیں آپ کی فیکٹری میں کوئی آگ واگ تو نہیں لگ گئی؟ فخر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. وہ کہنے لگی کہ نہیں وہ میں بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ ٹی وی ڈراموں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب امیر لوگ ایک دم سے ہوا میں باتیں کرتے ہیں، منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں، تو ایسے ہی سب سے پہلے کھانے پینے پر ہی پابندی لگانا شروع کرتے ہیں. کہیں آپ مجھے نوکری سے تو نہیں نکال دیں گے؟ نہیں صاحب جی یہ ظلم مجھ پر مت کرنا. ابھی بھری دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے. بے شک تنخواہ نہیں دینا. وہ تو جو منہ میں آیا بولتی چلی جا رہی تھی. فخر جو پہلے ہی کافی ڈسٹرب تھا دونوں ہاتھ اس کے آگے باندھ کر کہنے لگا چپ کر جاؤ میری ماں، کتنا بولو گی؟ ایک تو ویسے ہی میں پریشان ہوں، اوپر سے تمہاری یہ بک بک. چپ کر جاؤ. وہ بچوں کی طرح اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے کہنے لگی ٹھیک ہے چپ ہوں، نہیں بول رہی اب میں. اسے یوں دیکھ کر فخر بھی صوفے پر بیٹھ چکا تھا. کہنے لگا اب دوبارہ مجھے یہاں پر دکھائی مت دینا، اپنے کمرے میں چلی جا، بلا وجہ دماغ خراب کرنے کے لیے آ جاتی ہو. وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھے فوراً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ کچھ یاد آنے پر رک گئی. فخر اسے روکا دیکھ کر کہنے لگا کہ اب کیوں رک گئی؟ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ کہیں تو میں یہ سیخ کباب کی پلیٹ اور رائتا لے جاؤں. فخر اس سے پہلے کہ جواب دیتا سے پہلے ہی وہ پلیٹ اٹھا کر کمرے میں پہنچ چکی تھی اور دروازہ دھڑام سے بند کر گئی تھی. کہیں نہ کہیں تو اسے اپنی خواہش پوری کرنی تھی. دھیرے دھیرے اس نے سارے ملازمین کو نکال دیے جو پیسے گھر پڑے تھے، انہیں تنخواہیں دی. گھر کے بجلی جس کا بل لاکھوں میں آتا تھا، اس نے صرف اپنا ایک کمرہ، لاؤنج، کچن اور انابیہ کے کمرے کے علاوہ باقی تمام تر روشنیاں بند کروا دیں. کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے گھر کے اوپر والا پورشن کرائے پر دینے کا سوچا. گھر اچھا تھا، لوکیشن اچھی تھی، اسی لیے جیسے اس نے اشتہار لگوایا اگلے ہی روز 5 فیملیز ایک ساتھ گھر دیکھنے آ چکی تھی، جن میں سے ایک فیملی شریف تھی اور اچھا کرایہ دینے کو تیار تھی. اسی لیے فخر اسے اوپر کا پورشن دکھا چکا تھا. نیچے پورشن میں صرف فخر اور انابیہ ہی رہ رہے تھے. فخر اب کافی چپ چپ رہنے لگا تھا. شام جب آفس سے فخر گھر آیا تو گھر میں قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر فخر کے قدم وہیں ٹھٹک چکے تھے، کیونکہ سامنے انابیہ پودوں کو پانی دے رہی تھی، ہاتھ میں پائپ پکڑے کیاریوں میں پانی تو دے رہی تھی مگر اسے اپنے کپڑے بھی گیلے کر رکھے تھے. فخر کے سوئے ہوئے جذبات ایک بار پھر
ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی طرح جاگ چکے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ہر ہفتے میں 1 سے 2 بار تو لازمی اس کا چکر کوٹھے پر لگتا تھا۔ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا تو جیسے اس کی عادت ہی بن چکی تھی۔ لڑکیوں کے حسن سے اپنی آنکھیں وہ ٹھنڈی کرتا ہی رہتا تھا، مگر پیسوں کی کمی ایسی ہوئی تھی کہ ایک پل کو وہ سب کچھ بھول ہی چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا انابیہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انابیہ کو جب اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا تو فوراً پلٹ کر اس نے پیچھے دیکھا اور فوراً اپنے باریک دوپٹے سے اپنے وجود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی آپ کب آئے؟ مگر اس لڑکی کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو دیکھ کر تو اسے رات کے وہ منظر یاد آنے لگے تھے۔ کہنے لگا، ابھی آیا ہوں۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، جب سے آپ مرجھائے ہیں آپ کے یہ پودے بھی مرجھا چکے ہیں۔ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ یہ بول کر مجھے کچھ بتاتے ہیں، نہ آپ میرا شوہر ڈھونڈ کر مجھے دے رہے ہیں، اوپر سے آپ خود بھی کنگال ہو چکے ہیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ وہ تو اپنے سر پر خود کو ہی تھپڑ مار کر بولی تھی۔ اور فخر کہنے لگا، چپ چاپ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، سمجھی؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں نکال کر لے آتی ہوں۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا، مگر اسے بار بار شدت سے یہ طلب محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کہیں سے کوٹھے پر جائے اور ایک بار پھر ناچتی ہوئی رقاصاؤں کو دیکھے، ان کی رعنائیوں میں کھو سا جائے۔ وہ دوست جو اب تک اس کے پیسوں پر عیش کرتے آ رہے تھے، اس سے سیدھا اپنے دوست کا نمبر ملا۔ جیسے اس نے اپنی صورتحال کے بارے میں بتایا اور یہ کہا کہ آج کوٹھے پر چلتے ہیں، مگر آج کی محفل تم لوگوں کی طرف سے ہوگی، تو سبھی بہانہ بنا چکے تھے کیونکہ کوئی بھی اس کی طرح لاکھوں روپے کوٹھے پر خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ایک بار پھر فخر کا دھیان اس لڑکی کی طرف آمادہ ہونے لگا تھا۔ بار بار اس کا ذہن اس رات کو یاد دلا رہا تھا جب یہ لڑکی اس کی باہوں میں تھی اور وہ اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ دل اسے اکسانے لگا کہ ایک بار تو اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار ہی چکے ہو، ایک بار پھر کیوں نہیں؟ یہ لڑکی تو تمہاری دسترس میں ہے، پھر ہے بھی اتنی خوبصورت جس طرح اس رات تمہاری دسترس میں یہ کچھ نہیں کر پائی، اب بھی نہیں کر پائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر کچن میں آیا تھا جہاں پر آج وہ دال چاول بنا رہی تھی۔ فخر کی آنکھوں میں ایک بار پھر سرشاری اور سرخی دیکھ کر انابیہ گھبرا سی چکی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بتائیں۔ اس کے سامنے شیلف پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ ہاں، تم چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات میری پناہوں میں تھی۔ کیا ایک بار پھر مجھے ان خوبصورت لمحات سے روشناس کروا سکتی ہو؟ وہ بے باک لہجے میں یہ سب کچھ کہہ چکا تھا جبکہ انابیہ کا تو وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگی، شرم آنی چاہیے آپ کو، اگر دوبارہ آپ نے میرے ساتھ ایسی باتیں کی تو میں یہ گرم گرم چمٹا اٹھا کر آپ کی زبان پر لگا دوں گی۔ اس کے منہ سے یہ سن کر تو فخر کو غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، ہوش میں تو ہو لڑکی، کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ وہ فوراً سے کہنے لگی، ہاں کون ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ، بس میرے ہی اوپر روب جمانا آتا ہے آپ کو۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر میں بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی نا تو اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو وقت پر کھانا بنا کر دے، وہ بھی اتنے مزے مزے کا۔ یہ بات تو واقعی سچ تھی۔ فخر اس سے کچھ دور ہٹ چکا تھا، مگر وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا بنا کر دینے کے بعد اپنے حصے کا کھانا لے کر وہ کمرے میں بند ہو چکی تھی اور ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی تھی جب اس کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ ایک بار بھی اپنے دولہے کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کے والد بیمار تھے جب انہوں نے اس کی شادی کروائی تھی اور اب نہ جانے وہ کس کے نکاح میں بندھی ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ یہ سب کچھ سوچتی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب فخر کمرے میں جا کر لیٹ تو چکا تھا، سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا، مگر بار بار اس کا حسین سراپا اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ جذبات کے ہاتھوں وہ اس قدر مجبور ہوا کہ اٹھا اور رات کے 1 بجے وہ انابیہ کے کمرے میں آیا۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر قدم رکھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ بستر پر آ کر لیٹا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا۔
باہر زوروں کی بجلی کڑک رہی تھی۔ گہری نیند میں انابیہ سو رہی تھی۔ اسے لگا شاید یہ سب کچھ خواب ہے۔ وہ فخر کے سینے میں خود کو چھپاتی چلی گئی۔ فخر تو اس کا لمس پا کر سرشار ہو چکا تھا، اور یوں وہ مزید فخر کے قریب سمٹتی چلی گئی۔ فخر بھی شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ فوراً اس کے ہاتھ گستاخیاں کرنے لگے، اور وہ اس لڑکی کو اپنے قریب پا کر سب کچھ بھول چکا تھا، جو کچھ وہ انابیہ کے ساتھ کر رہا تھا۔ انابیہ کو لگا کہ شاید وہ چیز سب کچھ خواب میں دیکھ رہی ہے، انتہائی بھیانک خواب۔ دھیرے دھیرے فخر اسے ہر پردے سے آزاد کرتا جا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے لباس اس کے سامنے تھی۔ فخر تو اس کا حسن دیکھ کر ایک بار پھر مچل چکا تھا۔ نیم روشنی میں اس کا دودھ جیسا سفید وجود۔ فخر جھکتا ہوا اس کی گردن تک آیا، اور پھر اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ دھیرے دھیرے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر کے وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو گیا تھا، اور پھر اس کی دھڑکنوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ جب تک وہ نرمی برت رہا تھا، انابیہ کو یہ سب کچھ خواب ہی لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سسک رہی تھی، اور اس کے سسکنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جو فخر کو مزید پاگل کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں سن کر فخر کے جذبات مزید بھڑک اٹھے تھے، اور وہ اپنی شدتوں میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ مگر جب فخر کی شدتوں میں تیزی آئی تو درد کی ایک لہر انابیہ کے پورے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی۔ درد سے وہ ہلکے سے کرا کر اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے پورے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ پورا وجود اسے شل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تو پلکیں جھپکا کر اس نے دوبارہ کھولی، جیسے اس بات کی تصحیح کر رہی ہو کہ حقیقت میں یہ منظر ہے یا پھر جھوٹ تو نہیں۔ سچ مچ وہ اس وقت اس شخص کی قربت میں نڈھال ہو رہی تھی۔ چلاتے ہوئے اس نے پوری قوت سے فخر کو خود سے جدا کیا تھا۔ جیسے ہی بستر سے اٹھی تو اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ منہ کے بل وہ فرش پر گری اور رونے لگی۔ کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ پر اعتبار کرتی تھی، آپ میری عزت کے ساتھ یوں کھلواڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ تب تک فخر کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح روئی جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی۔ فخر ایک دم سے شرمندہ سا ہونے لگا، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو مجھے پتہ نہیں چلا، میں سوری کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو پلیز۔ اوپر والے پورشن میں آواز گئی تو پتہ نہیں وہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہنا، پتہ نہیں میں آپ جیسے شخص پر کیوں اعتبار کر کے یہاں رہ رہی تھی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ اپنے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹ کر گھر سے بھاگنے لگی تھی، جب فخر اسے اپنی باہوں میں پکڑ چکا۔ وہ بچوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو چھڑوا رہی تھی، اور وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھا کر واپس گھر میں لایا تھا۔ کہنے لگا، چپ، بالکل چپ، خبردار جو تم نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نکالا تو ایک دفعہ جب میرے ساتھ وقت گزار چکی ہوں تو دوسری بار بھی گزارنے میں کیا ہو جائے گا؟ وہ روتے ہوئے کہنے کی، میں آپ کو بتا چکی، میں کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ آپ کی نظر میں لڑکی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ آپ جیسے مردوں کو بس لڑکی ایک ہی کام کے لیے پسند ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بستر پر آئے اور آپ کی خواہشات پوری کرے۔ وہ روئے جا رہی تھی، اور اس وقت فخر جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ غصے سے اس نے دیوار میں مکے مارے تھے کہ آخر وہ خود پر قابو کیوں نہیں رکھ پایا۔ پھر کہنے لگا، دیکھو، آج تک میں نے کسی سے بھی معافی نہیں مانگی،
مگر شاید میری غلطی ہے، مجھے خود پر قابو پانا چاہیے تھا۔ سوری، میں فخر تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں پوری کوشش کروں گا دوبارہ تمہارے قریب نہ آؤں۔ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں ایسے معاف نہیں کروں گی۔ کہنے لگا، اچھا پھر کیسے معاف کرو گی؟ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، آپ پہلے سامنے 50 دفعہ اٹھک بیٹھک کریں۔ فخر اس کی بچگانہ حرکت پر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت اس کے لیے یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا۔ آخر میں اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی تو وہ وہیں فرش پر گود بنا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، لو کر لی، اب راضی ہو؟ مگر انابیہ سوں سوں کرتی ہنسی، اپنی آنکھوں آئے آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی، نہیں، بالکل ابھی نہیں، آپ بہت برے ہیں۔ میں تو آپ کو اچھا سمجھ رہی تھی، مگر آپ نے دوبارہ میری عزت کی دھجیاں اڑائیں، بالکل حیوانوں کی طرح۔ اب آپ کان پکڑ کر مرغا بن کر دکھائیں، تبھی میں آپ کو معاف کروں گی۔ یہ سن کر تو فخر کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ فوراً غصے سے آگے بڑھ کر اسے مکہ دکھا کر کہنے لگا، تمہاری یہ بیجا فضول کی باتیں ماننے سے بہتر ہے کہ میں تیسری بار بھی تمہاری وہ حالت کر دوں کہ تم یہ سب کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہو، بلا وجہ ہی سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ لگتی کیا ہو میری تو، جو سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہو؟ ہاں، وہ غصے سے اس پر روب جماتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ بھی آگے سے سینہ تان کر کھڑی ہو چکی تھی۔ قد میں اس سے چھوٹی تھی۔ وہ نیچے کھڑا تھا اور وہ بیڈ پر کھڑی ہو کر انگلی دکھا کر کہنے لگی، سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے؟ ہاں، میں نے سن رکھا ہے، بڑے بڑے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کی سب سے قیمتی دولت اس کی عزت ہوتی ہے۔ جس لڑکی کی عزت چلی جائے سمجھو وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ دوبارہ آپ نے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، سمجھے؟ عزت تو اب آپ نے رون ڈالی، اسی لیے اب میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں، اس کا یوں ڈانٹنا اور اپنے سامنے دلیر ہونا دیکھ کر فخر اندر ہی اندر لطف اندوز ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا اسے بولنا اچھا لگنے لگا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اسے کچھ پسند بھی کرنے لگا تھا، مگر زبان سے اقرار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے سے نکال چکی تھی۔ اگلی صبح وہ ناشتہ بنانے کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ فخر نے خود ہی ناشتہ تیار کیا تھا، نہ صرف اپنا بلکہ اس کے لیے بھی جلی ہوئی بریڈ اور جیم لے کر آیا تھا۔ کہنے لگی کہ دیکھو، مجھ سے تو ایسے ہی بنا ہے۔ مگر وہ یوں ہی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ اب میں آپ سے تبھی بات کروں گی جب آپ میرا شوہر مجھے ڈھونڈ کر لا دیں گے۔ یہ بات فخر کو آج بری سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، اچھا بھائی، ڈھونڈ کر لا دوں گا، لیکن اگر اس نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جو کچھ وہ کر چکا تھا وہ خود ہی اس لڑکی کی جان نکال رہا تھا۔ ایک بار پھر انابیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اگر اس نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تو میں اپنے گاؤں کے چوراہے پر کھڑی ہو کر خود کو پھانسی پر لٹکا دوں گی اور اپنے خون سے دیواروں پر لکھ کر جاؤں گی کہ میرے اس ناحق خون کا ذمہ دار یہ فخر ہے۔ اس کی یہ ڈائلاگ سن کر فخر بس سر جھکا کر رہ چکا تھا۔ اگلے 3 روز تک انابیہ کچن میں داخل تک نہیں ہوئی۔ جیسے ہی فخر آفس سے آتا تو کھانا بناتا، سامان جو ہی بکھرا پڑا ہوتا، یہاں تک کہ جان بوجھ کر لاؤنج میں پڑے ہوئے گملے سے مٹی بھی نکال کر اس نے باہر پھینکی ہوئی تھی۔ فخر جانتا تھا یہ سب کچھ وہ اسے زج کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ فخر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیوں وہ اس لڑکی کے اس قدر ناز اٹھا رہا ہے۔ وہ جھاڑو لے کر خود جگہ بھی صاف کر دیا کرتا اور وہ کھڑکی سے جھانک کر یہ منظر دیکھتی رہتی۔ رات کو جب بستر پر آ کر لیٹتا تو ذہن میں بار بار انابیہ کا چہرہ آتا، مگر اس بار اس کے ساتھ زبردستی قربت کے گزارے لمحات نہیں آئے تھے، بلکہ وہ لمحات آئے تھے جب وہ مسکراتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی تھی اور اس کے منہ سے اپنے کھانے کی تعریف سن کر جس قدر وہ خوش ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کر فخر کے اندر محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی۔
دھیرے دھیرے وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہی محبت کے جذبات تو انابیہ کے دل میں بھی بھڑکنے لگے تھے، مگر اگر بیچ میں دیوار حال تھی تو وہ نکاح تھا۔ اوپر والے پورشن سے ملنے والے کرائے سے جو رقم مل رہی تھی اس سے وہ گھر کا خرچ چلا رہا تھا۔ جب ایک شام وہ انابیہ کو لے کر گھر کا کچھ سامان لینے کے لیے باہر آیا، تبھی وہاں پر انابیہ کے چچا نے اسے دیکھ لیا۔ جب تک وہ گاڑی کے پیچھے بھاگا تب تک یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر آگے جا چکے تھے۔ انابیہ کے چچا نے انابیہ کو تو دیکھ لیا تھا، مگر وہ جس لڑکے کے ساتھ تھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ گھر تک وہ پیچھا کرتے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوئے تو دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ دروازہ انابیہ ہی نے کھولا تھا۔ سامنے وہ اپنے چچا کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اندر آ کر وہ کہنے لگا، انابیہ تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تجھے شرم نہیں آئی گھر سے بھاگتے ہوئے؟ ایک سناٹے دار تھپڑ وہ اس کے منہ پر مار چکے تھے۔ انابیہ اس سے پہلے کے نیچے گرتی، فخر اسے تھام چکا تھا۔ غصے سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، انابیہ کے چچا کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگ چکا تھا۔ انابیہ کا چچا اور فخر دونوں ہی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کچھ سوچ کر فخر کہنے لگا، آپ تو مستقیم انکل ہے نا؟ یہ سن کر مستقیم تھوڑا گڑبڑایا، پھر کہنے لگا، تم فخر ہو نا، انابیہ کے شوہر جس سے 4 سال پہلے انابیہ کا نکاح ہوا تھا۔ انابیہ کو لگا جیسے پورا آسمان اس کے سر پر ہی ٹوٹ پڑا ہو۔ کہنے لگا کہ انکل، انابیہ آپ کہاں ہیں؟ اور یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ چونکہ انابیہ نے اپنا نام نور بانو بتا رکھا تھا۔ ایک پل کو تو فخر کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ انابیہ کا چچا کہنے لگا، کون نور بانو؟ یہ کوئی نور بانو نہیں ہے، یہ انابیہ ہی ہے، تمہارے بچپن کی منکوحہ جس سے تم لوگوں کے باپ نے آپس میں نکاح کروا دیا تھا۔ انابیہ کو تو چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ ایک ایک لمحہ اسے یاد آنے لگا جو وہ فخر کے ساتھ گزار چکی تھی۔ فخر ہی اس کا شوہر تھا۔ فخر کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ انابیہ کو دیکھ کر تو اس کے چہرے پر جیسے بہار لوٹ آئی تھی۔ جس لڑکی کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ تو اس کے گھر کے اندر ہی موجود تھی۔ مستقیم کہنے لگا، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ بچپن میں وہ کاغذی رشتہ انگوٹھے کی چھاپ سے طے ہوا تھا۔ اس لڑکی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اسی لیے نکاح خود بخود ختم ہو چکا ہے۔ مستقیم صاحب کسی بھی طرح اسے وہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے، مگر فخر اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ کہنے لگا، بیوی ہے یہ میری، کوئی بچی نہیں، سمجھدار تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میری بیوی مجھ تک بحفاظت پہنچ گئی، جبکہ نکاح پر نکاح کروانے پر میں آپ پر اچھا خاصا کیس کر سکتا ہوں۔ مستقیم صاحب تو گھبرا گئے۔ انابیہ کو ایک نظر دیکھنا چاہا، مگر وہ فخر کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ مجبوراً انہیں وہاں سے جانا پڑا۔ دونوں تو اتنی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور اگلے ہی پل مسکراتے ہوئے وہ فخر کے سینے سے لگ چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، میں آپ کی بیوی تھی تو آپ میرے شوہر تھے۔ یہ تو بالکل فلمی سین نہیں ہو گیا نا؟ آپ نے مجھے نہ پہچانا، نہ میں نے آپ کو۔ فخر اس کی اس بات پر ہنس دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شاید اس نے انابیہ سے جس قدر محبت کی تھی اس لیے وہ اسے مل چکی تھی۔ اسے سینے سے بھینچ کر لگائے ہوئے اس کے بولے ہوئے جھوٹ کو یاد کر کے اس کی کمر پر ایک مکہ مار چکا تھا۔ کہنے لگا، جھوٹی؟ جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تمہارا نام نور بانو ہے اور گاؤں کا نام بھی غلط بتایا تھا؟ جی تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں ایسی سزا دوں کہ بس تمہارے لیے بستر سے ہلنا بھی 2 بار ہو جائے۔ اگر تم سچ بتا دیتی تو شاید میں پہلے ہی جان لیتا کہ تم میری بیوی ہو۔ پہلے جو وہ روئے جا رہی تھی، پھر ایک دم سے جدا ہو گئی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فخر کہنے لگا، اب کیا ہوا؟ وہ منہ سجا کر کہنے لگی، میں نے بالکل بھی یہ امید نہیں کی تھی
کہ میرا شوہر ایسا نکلے گا، کوٹھے پر جاتا ہوگا، لڑکیوں کے ساتھ تعلق بناتا ہوگا، اور پتہ نہیں میرے سے پہلے کتنی لڑکیاں یہاں پر آئی ہوں گی۔ یہ تو آپ کے والد نے میرے سائن کیے بغیر رقم نکلوانے پر پابندی لگوا دی، ورنہ آپ تو اب تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ۔ یہ سوچ کر وہ چہرہ چھپا کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور فخر کا جی چاہا کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ واقعی اس نے غلط تو کیا تھا، مگر جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی اس نے دوبارہ کسی لڑکی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ محبت واقعی انسان کو سدھار دیتی ہے، اور انابیہ کی محبت نے اسے سدھار دیا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں کیسے، شاید ماں نہیں تھی نا میری جو میری تربیت کرتی، مجھے سمجھاتی۔ باپ جو سمجھاتا تھا بس دوستوں کی باتوں میں آ کر مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا باپ میرا دشمن ہے، مگر شاید وہ ٹھیک کہتے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا، اور انابیہ بس نفی میں سر ہلا کر وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ انابیہ نے سائن کیے تھے تو ایک بار پھر فخر کے بینک اکاؤنٹس بحال ہو چکے تھے، سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، مگر بس اوور تھنکنگ سے مجبور لڑکی اب جو کچھ ٹھیک ہو رہا تھا تو اسے یہ باتیں ستائے جا رہی تھیں کہ اس کا شوہر اس سے پہلے کوٹھے پر جا کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ رشتہ قائم کر چکا ہوگا، اور تو اور نشہ بھی کرتا رہا۔ فخر کے لیے پہلے یہ باتیں بالکل عام سی تھیں، لیکن اب اس لڑکی کو اداس دیکھ کر وہ خود بھی بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اس روز تو وہ باقاعدہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کان بھی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو مجھے معاف کر دو، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب میری زندگی میں بس تم ہی تم ہو۔ رہی بات ماضی کی تو میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگوں گا کہ مجھے معاف کر دیں۔ مجھے تم سے کی جانے والی محبت پر پورا یقین ہے کہ دوبارہ میں بالکل بھی نہیں بھٹکوں گا، بس میں سدھر چکا ہوں۔ اسے یعنی اپنے مجازی خدا کو یوں بیٹھا دیکھ کر وہ فوراً سے اسے اٹھا چکی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اچھا، اب یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر دیا ہے معاف میں نے آپ کو، لیکن دوبارہ اگر آپ نے ایک نظر بھی اٹھا کر کسی لڑکی کو دیکھا تو قسم سے ٹوپی والا برقع پہنا کر آپ کو گھر سے باہر بھیجوں گی، پھر ٹھیک رہو گے آپ۔ اس کی اس معصومانہ بات پر فخر ہنس چکا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے دونوں کی محبت بھی پروان چڑھنے لگی، اور سارے گلے شکوے ختم کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے لگے۔ دن بدن فخر کے دل میں انابیہ کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس روز پہ جب وہ گھر آیا تو انابیہ کچن میں اس کے لیے بریانی بنا رہی تھی۔ وہ اسے کمر سے اپنے ساتھ لگا کر کمر سے تھام چکا تھا اور اسے اٹھا کر لے کر جانے لگا تو انابیہ فوراً شور مچانے لگی، کہنے لگی، ارے ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہانڈی جل جائے گی، چھوڑے مجھے۔ مگر وہ اسے جو ہی پکڑ کر میز پر آ چکا تھا۔ گرمی کی وجہ سے چہرے پر تم تماتے ہوئے پسینے کی بوندیں جو اس کے لباس کو بھی کافی حد تک گیلا کر چکی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک اسے دیکھنے لگا۔ جیسے اس کے قریب آنے لگا تو وہ کہنے لگی، پلیز دور رہیں، دیکھیں اتنا پسینہ آیا ہے مجھے تو، آپ بس رومانس کرنے کا کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتے، ہٹیں دور۔ مگر فخر اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا، بالکل بیوی ہو تم میری، جی تو چاہتا ہے کہ بس تم پر اپنی محبت اس قدر لٹاؤں تو تم ہر سانس میں 10 بار میرا نام لو۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو فخر سے چھڑوایا تھا اور پھر کھانا بنا کر میز اس پر رکھا تھا۔ دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے۔
اور کھانا کھانے کے بعد وہ سیدھا اسے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ ایک بار پھر آج کی رات رنگین ہونے والی تھی، یہ سوچ کر ہی وہ شرما گئی تھی۔ پوری رات اس کی باہوں میں گزار چکی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب کہنے لگے کہ آپ بس بھی کر دینا، پتہ نہیں کیوں آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا۔ مگر وہ کہنے لگا بس تم یہی سمجھنا کہ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں، میری محبت ہے یہ جو تم سے آئے روز برداشت ہی نہیں ہوتی۔ دونوں ہی یوں کھٹی میٹھی باتوں میں وہ رات حسین بنا چکے تھے۔ شادی کے 3 سالوں میں انابیہ جڑواں بچوں کی ماں بن چکی تھی، مگر آج بھی اس کی بے وقوفی کا یہ عالم تھا کہ اگر اس کا بیٹا روتا تو خود بھی ساتھ ہی بیٹھ کر رونے لگتی۔ بچوں کا سریلیک تو وہ خود ہی کھا جایا کرتی تھی، اور فخر اسے آنکھیں دکھاتا رہ جاتا تھا کہ تم تو میرے بچوں کو بھوکا ہی مار دو گی۔ مگر وہ جیسی بھی تھی اسے ایسی ہی شرارتی اچھی لگتی تھی۔